بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سره زیم محمد فهیم. تقریبا 13 میاشتو نه دا خبر بار بار مخې ته راځي چې صحت کارت شروع شو او صحت کارت بند شو. په صحت کارت باندې علاج شته او په صحت کارت باندې علاج نشته دی. بیا پکې دا خبره هم رااله چې صحت کارت کې دننه موږ تبدیلي وکړه او یو خاص سلیب مخې ته رالل. 15 سلیبس کې صحت کارت ډیوایډ شو چې دومره آمدن وي نو دومره علاج به فری وي، که دومره آمدن شو نو دومره علاج به فری وي. بیا پکې بل خبره چې هر هفته کې موږ علاج نه فری کوو، موږ هسپتالونو تعداد کم کړی دی او موږ سره پیسې نشته چې موږ دغه علاج فری ورکو. او آخر یو ځل بیا اوس هسپتالونو لخوا دا نوټیفیکیشن رالل چې هغوی به نور د صحت سہولت کارت یا صحت کارت په ذریعه علاج نه ورکوي. علاج سہولت هغوی ختم که. وجه سره چې دغه صحت کارت کې مسله ده او دغه دې وخت کې چې کوم دا نوې اعلامیه راله، مخکې به انشورنس کمپنۍ وې چې موږ یې بندو، اوس هسپتالونه وایي LRH دا وایي چې موږ صحت کارت سہولت بندو لګیا یو. دې دواړو کې فرق څه دی او حکومت ولې دا مسله حل طرف ته نشي بوتلی؟ کم داسې خنډ دی چې هغه نشي لرې کولی؟ په دې به خبره کوو، تجزیه به اخلو. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د انګلیش اخبار ډان نیوز سینئر کورسپونډنټ اشفاق یوسفزئی صاحب موجود دی. اشفاق صاحب ډیره مهرباني. سر لږه مول خبر کې چې دا کم صحت سہولت کارت باندې علاج مؤخره شو یا ملتوي شو LRH طرف نه، دا علاج مؤخره کېدل او دین اول چې کله انشورنس کمپنۍ به لټر ولیکه چې علاج مونږه مؤخره که یا هم پاتې که، هغې کې څه فرق دی؟ زمونږ رابطه منقطع شوه اشفاق صاحب سره. یو ځل بیا کوشش کوو چې اشفاق صاحب ځان سره په لاین واخلو. ولې چې دین اول به دغه انشورنس کمپنۍ حکومت ته ووایي چې موږ له بقایجات راکې، ګنې موږ دغه سہولت بندو او هغه سہولت به هغوی بند که. بیا به اکثر لا کلو هم شو او دا دې ځل د اسپتال لخوا اسپتال دا وایي چې زمونږ دغه کمپنۍ ته 2 ارب روپۍ بقایجات دي. دا لکه خبره څه سمې نه خوري چې څنګه بقایجات دي؟ آیا انشورنس کمپنۍ به دوی ته ورکوي؟ انشورنس کمپنۍ ته به حکومت ورکوي؟ د حکومت پیسې دوباره حکومت ته ورکول دي؟ نو دې ارڅه کې دننه د اولس څومره ذمواري ده چې هغوی ته په صحت کارت باندې علاج دې وخت کې بند کړی شوی دی او دغه صحت کارت مسله دا را شروع را روانه ده. بل خوا ته حکومت دا کوشش کړی و چې دغه صحت کارت باندې څومره هم د علاج سہولت دی هغه ختم شي، خو ولې چې دغه صحت کارت دپاره خصوصي قانون منظور شوی دی ځکه دا ختمېدی نشي. نو هغې کې لږ ډېر چینجز وکړه او کابینټ نه اپروول واغوست چې موږ به هر چاته فری سہولت نه ورکوو، موږ به دې کې د خلکو نه دې حوالې سره پیسې اخلو. اشفاق صاحب یو ځل موږ سره دی. اشفاق صاحب ډېره مهرباني. اشفاق صاحب دا LRH چې کوم نوټیفیکیشن کړی دی چې موږ به صحت کارت باندې علاج سہولت نه ورکوو، دغه نوټیفیکیشن کې او دې نه اول به اکثر لا انشورنس کمپنۍ لخوا دغه د صحت سہولت کارت علاج باندې پابندۍ خبره کېده، هغې کې د دواړو کې فرق څه دی سر؟ دواړو کې فرق دا دی چې LRH خو ډېر وختي اعلان کړی دا فیصله په 4 تاریخ باندې شوې وه، خو اوس چونکې نوټیفیکیشن یې نن کړی ځکه چې هغې بورډ اف ګورنر دا اپروول ورکوم. پهله به صحت کارت والا سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن دا پروګرام ټیم بندو کله چې نگران حکومت راغلی دی. جی جی دا به ورځو چې تاسو موږ ته پیسې راکړئ، به پیسې ورکولې نه هسپتالونو به بیا هم پروګرام سره جاري ساتو ځکه به وایي چې زموږ پیسې په سټیټ لایف بورډ یا سټیټ لایف یو سیمي ګورنمنټ اداره ده او زموږ پیسې به الټیمیټلی موږ ته میلوړ شي. صحیح. اخیره کې د هغې د وس هم کار ووتو، هسپتالونو سره مطلب یقین په تیکه به میډیسن لري، نور سرجیکل ډسپوزیبل لري، د هغې د پروګرام و ته هغې نور نشو چلولی. نو دا په لومبي ځل دا سوچو چې MTI ټول هسپتالونو پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي HMC او دی خپل ټولو کې انډیویډولي فیصله وکړه چې موږ نور کارت نشو چلولی او هغې مستقل بند کړو ځکه چې ډېرې پیسې دي هغه خلک نور نشي کولی که نه. ډاکټر خو هغوی سره هلته موجود دی، سټاف ورسره موجود دی، هغوی کار کوي، خو هغوی چې کوم میډیسن یا نور سامان په اپریشن کې لګي یا په پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي سامان دي، هغه خلک هغوی ته نور سامان نه ورکوي ځکه چې تاسو ته زموږ ډېرې پیسې دي. لکه د LRH اوس 2 ارب روپۍ دي هغوی ته، 1.5 ارب روپۍ ورته د PEC دي پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي، 80 کروڑ روپۍ ورته د حیات آباد کمپلیکس دي او 50 کروڑ روپۍ ورته د KTH دی خیبر ټیچنګ هاسپټل دي. نو په لومبي ځل داسې کار وشو چې د هسپتالونو هغه پروګرام بند کړو په خپل طرفه، تر اوسه پورې به سټیټ لایف بند و، خو دې ځل په لومبي ځل هسپتالونو بند کړو ځکه چې نور نشي چلولی، پیسې ورسره نشته.
نو سر دغه هسپتالونه به دغه پیسې د سټیټ لایف نه اخلي؟ یې صحیح حکومت سره مواخذه نشته کنه. فهم دا څه چې دا ایم او یو ساين شوی دی د سټیټ لایف او د هسپتالونو په منځ کې شامل دی. صحیح شو. دې کې د حکومت او سرکار نشته. او د حکومت ایم او یو ساين شوی سټیټ لایف سره؟ یس بالکل. لکه حکومت ټیک اوور کلا سټیټ لایف تا، سټیټ لایف ټیک اوور کلا هسپتالونو تا. نو د حکومت پیسې به سټیټ لایف ته دي، د سټیټ لایف نه پیسې بیا هسپتالونو ته دي. د سټیټ لایف نه پیسې هسپتالونو ته دي او هسپتالونو چې تاسو کې د سټیټ لایف نه کې د پیسو تاسو سره حکومت نه کوي. نو سټیټ لایف سره خو پیسې نشته. سټیټ لایف په تر اوسه ډیره زیاته گزاره کوله کنه. خو د حکومت اداره دا چې روز راشه پروګرام چلاوه مونږ ته به خپل پیسې ملو شي. هغه وی پر پروګرام مونږ ټوټل بند کیږي کې دي چې زمونږ وستي تا ول سره ارب روپے دا ټوټل ختم شي کنه. جی جی. بیا دو ان پیډ پاتې شي ور نکړي شي. خو سټیټ لایف هم نور نشي چلولې. هغه مو چې مونږ ته مته چې پیسې دی وخت تر وځي زیاتېږي ځکه چې اوس ماخانه خرڅ ستدي چې کم شوی د فوسوم 2000 روپے ماخانه خرڅ دی کنه. صحیح. اشفاق صاحب دا راته ووایه چې حکومت خو هر ممکن کوشش کوي چې دا پروګرام ایثار شي، هغه چلول نه غواړي. نگران ګورنمنټ ډے ون نه همدغه تمه چې موږ بند کو خو بندیږي نه، قانون پاس شوی دی. تاسو ګڼئ چې دا یو ټیکټیکل بله لاره ده دا پروګرام بندولو دپاره چې موږ یې نه بندو تاسو یې را بند کړئ؟ یعنی ایگزیکټلی ګوره فهیم صاحب دی چې کوم وایي چې موږ سره پیسې نشته. تا ته یاد دي اوس غنم هغه پیسې چې 20 ارب روپے او جی بالکل اوړو والا پیکیج چې و وړو هغه کې پیسې نو کې کوم شل به ار روپے چې به د پروینشل حکومت خپل ورکړي وي جی. او بل دا خو یو ښه پروګرام دی په دې کې ګوره اوسه پورې 23 لک خلکو علاج شوی دی. او بل نگران حکومت زما په خیال دا خیال دی چې د دې کریډټ کو دا وسوم چلو دی کریډټ پاکستان تحریک انصاف ته دی ځکه چې دا پروګرام شروع کړی دی په دې صوبه کې او بیا نور صوبو ته هم لاړو. زما په خیال دی په دې کې دلچسپي بالکل نشته. لکه سیمیلرلی دا ماغه پروګرام دی لکه بي آر ټي چې دی جی. بي آر ټي کې بم ډیر زیات کرپشن شي خو الټیمیټلی خلکو ته خو پیدا شته کنه. بالکل بالکل. نو دغه شاته زما په خیال چې په دې کې دلچسپي ډیره زیاته نه اخلي. او سر بل خواته کوم خبرو کو دا هسپتالونه دوی رشنلایز کړي دي کم کولو فیصله شوی وه بریفینګ هم ورکړی سیکرټري هیلث او سره بیا نور کسان هم ناستو منسټر هیلث هم ناستو. نو دا چې کم پیسې کمولو کوشش دی هغې هم څه لاره ونه مونده؟ ګوره هغه کوشش دا دی چې دی 129 پرایویټ هسپتالونه امپینل دي جی جی د صحت کارت لپاره. دا غي نه بعد نیکسٹ ویک نه دی 60 هسپتالونه لرکی کرایټیریا او دیو ته پتا لکړه. صحیح. صح شپږ هسپتالونه بدل شي هغه سره سره دي دا سلو کو چې و بیماری چې کوموي چې هغه کې ډېر زیات غفلت کې دي جی. هغه بیماری هغه د پرایویټ هسپتالونو ختم کړي هغه صرف په ګورنمنت کې کیږي. هغه بیماری اپنډکس او ټانسل او ګال سټون چې هغه کې بعد دوکې کې دي لکه یو مریض براغه ته درد دی بس ته عمره راشه بس فورن د اپریشن کوو. صحیح. حکومت په پیسې ملاوي دي نو بیا حکومت او د خلکو ایکسپرت خلکو کو چې دغه شی زموږ لري دا و بیماری هم کټ کې او دا پرایویټ هسپتالونه هم کټ کې. نو دې سره بداسي چې موږ به نور ریګولر هسپتالونه د ګورنمنت هسپتالونه باندې رجسټر کوو. نو هغوی ته پیسې ملاوي د ګورنمنت فنډ داسې کم دی نو دغه به د هغې یو فنډ وي هغې ته به تنخواګانې هم ملاوېږي د خلکو دوایي به هم ملاوېږي هر څه به کېږي. اوس خو چونکې د حکومت هغه بجټ هم ډېر زیات کمیږي خاص کر امتیازي ټارګټ دی که نه. جی جی. نو سر چې دا بجټ خبره کوي لګیا دی وخت کې ټوټل بقایا جات د انشورنس کمپنۍ څومره دي کوم چې حکومت به ورکوي او بیا به حکومت نه دا پیسې انشورنس کمپنۍ مخکې هسپتال له ورکوي هغه څومره دي؟ ګوره د حکومت پیسې چې دي 17 بلین خو دا ټوټل دي. دا به 19 ارب روپۍ سټیټ لایف له حکومت ورکوي. حکومت ورکوي خو سټیټ لایف اوس حکومت ته ویلي دي په تېرې میټینګ کې چې کوم وزیر اعلی په ذکرانه کې شوی هغه ته سټیټ لایف ویلي چې تاسو موږ ته 3 روپۍ د ماخانه راکوئ ریګولر بیس باندې جی. نو تاسو 3 روپۍ راکوئ نو موږ په هغې کې 2 روپۍ خرچ کوو دا یو ارب چې کوم پاتې کېږي دی که موږ لږې لږې هسپتالونو ته ورکوو اوس څه خو د هغې 10% خپل کمیشن دی. خو هغه پیسې مغې تقریبا نن اخري تاریخ او نن ورته ویلو چې د رکوبه تر 9 اکتوبر پورې نو نن پورې اطلاعات دا دي چې پیسې نه دي ورکړې شوي. سر دا مالي بحران ډېر زیات دی که نه د حکومت سره پیسې شته په خپله نه ورکوي لکه هیلث ډپارټمنټ سورس څه وایي چې پیسې شته هی نه یا شته خو ورکولو کې لږ ډیلی را روانه ده. ډیلی را روانه ده فهیم خبره دا ده تا ته مه وایي چې کریډټ د دې پی ټي آی دی پاکستان تحریک انصاف ته ځي مطلب پیسې شته
پیسې شته، پیسې حکومت پسې چلیږي. ته وګوره د ګاډو ته وګوره، د پروګرام ته وګوره، حکومت سره پیسې څنګه نشته، حکومت خامخا پیسې ورسره وي. خو د دې پروګرام ټوټل کریډټ چې دی 100% هغه پی ټی آی ګورنمنټ ته دی، نو ځکه پکې د هغې دلچسپي نشته. او سر د دې بوس مخکې څه لاره وي؟ تاسو ذکر وکړو چې دا ایم ټي آیز خو دا بند که پرایویټ هاسپټلز به څه کوي؟ آیا ای به هم دغه کار کوي؟ پرایویټ هاسپټلونه دا کوي چې پرایویټ هاسپټل خو نه د هغې خو لایبیلیټي ډېر زیات شو که نه، د هغې لایبیلیټي ډېر زیات شو. اوس هغې نشي برداشت کولی ځکه چې هغې باندې هم قرضونه دي، خپله روړي لپاره نه سرنجونه روړي، نو ډسپوزیبل آیټم روځي، د هسپتالونو مریضانو ته دوایانې هم ورکول دي، نو د هغې نور رواز کار نه دی. لکه کوم چې غټ هسپتالونه دي ونه هغې بند کړي دي جی. او پېښور په دې کې ټول نه زیات نقصان چې دی هغه د زړه مریضانو ته فهیم کېږي که نه، د زړه مریضو علاج چې دی هغه ډېر ګران دی که نه. نو سر د پی آئی سی کې علاج فری نه دی؟ فری دی، خو سامان خو حکومت ورکوي که نه، سټنټونه حکومت خو ورکوي که نه. تا ته خو ډاکټر خو هلته موجود دی که نه. جی سر. خو سټنټونه، سامان او سرجیکل ډسپوزیبل میډیسن دا خو حکومت ورکوي که نه، حکومت هغه بجټ الریډي نه ورکوي. سر دا راته ووایه چې کوم دا صحت کارډ مین مقصد او اسنس درې همدغه و چې زمونږ سرکار هسپتالونه اوس ناکامه دي او وی فیسلټي نشي ورکولی، نو مقابله کې مونږ پرایویټ ته لاړو چې مونږ ته ښه سهولت هلته میلو شي او سرکار هم خپل سټنډرډ روچت کي مقابله کې راشي. آیا سرکاري هسپتالونه دې مقابله کې مخې ته رالل اوچت سټنډرډ او که نه؟ یاره سټنډرډ دا چې لږ لږ اوچت شوي، ځکه چې شروع کې 2016 کې د سرکاري هسپتالونو ګټه چې د پروګرام نه وه صرف 13% وه، نوره پرایویټ وه. اوس 15-16 میاشتې مخکې چې کوم ریپورټ راغلی په هغې کې د سرکاري هسپتالونو نفع د دې صحت کارډ نه 38% ته رسېدلې وه. مطلب خلکو اعتماد په دې ګورنمنټ هسپتالونو باندې زیات شوی، تقریبا 3 چنده سیوا شو، 13 نه 38 ته لاړه. 38 سره ګوره فهم دی، هغه خو لویه وجه دا ده چې په سرکاري هسپتال کې خو یو سړی کار نه کوي، بېله وجه ده خو ان کوالفاید ډاکټر سټاف پکې نشته. بالکل بالکل. پرایویټ کې خو تا ته پته نه لګي چې یو سړی ځان سره ډیګري لیکلی، خو نه خو سرکاري هسپتال کې چې ته بھرتي کېږي تا به ډیګري کړي خامخا که نه. بالکل. تاسو سره صحت کارډ مستقبل څه ښکاري دې وخت کې؟ یاره مستقبل کو داسې روان وي نو صحت کارډ خلک خپله وایي چې ډېر زر به بند شي که نه. لا بند نه دی، مطلب لا شته شته ځای په ځای شته، خو لکه مده چې بند زما مطلب دی چې یو ځل به راشي چې دوی به اعلان وکړي چې بالکل کمپلیټلی سټاپ. نو سره 2 ورځې مخکې خو وزیر اعلی صاحب ډېر غټ ایکشن واخیسته چې دارو پیسې نشته هسپتالونو کې او مونږ فوري توګه خلکو ته پیسې ورکړئ، فنډ جاري کړئ. نو دې ځله به هم دغسې څه ونه شي چې یو بیان نیمو چلیږي، وزیر اعلی صاحب ته خلکو تعریفونه وکړي ډېر غټ کار دی وکړه؟ یاره وزیر اعلی صاحب په هغه ورځو دغه کړی دی، هیلث منسټر ته یې ماډر کړی چې ته څه وکړه. خو زما په خیال چې تاسو ته ما وایي چې ډېر نگرانانو میں انٹرسٹ نشته، بل فیډرل ګورنمنټ ته چې هم دي دا وایي چې مونږ ته پیسې پکار دي چې ډېله ورکړو. د فیډرل ګورنمنټ صحت کارډ چې دی ایکچولي پولیټیسایز شوی دی که نه. جی جی. نو د هغې پکې هم د فیډرل ګورنمنټ هغه کوم ټول انټي پی ټي آی دي، نو زما په خیال د هغې پکې دلچسپي نشته. نو الټیمیټلي به خلک بیا سفر کېږي. او دې وخت کې سر مخکې به دا راته چې کم دې وخت خلک په علاج کې دي، داخل دي، د هغوی علاج به کېږي، نوې انټري به نه کېږي. آیا دې ځل هم دغه صورتحال دی او که نه کم چې داخل دي اب هم صحت کارډ نه وځي؟ نه کم داخل چې دي په یې خو الریډي رخصت شوي دي که نه، لکه ختم شو. دې وخت کې به اوس چاته هم د 8 واړه ایم ټي آیز کې مفت علاج سہولت نه وي؟ نه 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 بالکل. هغه خو تا ته موج تقریبا د دې یکم نه راوالی، اوس تقریبا 4 پورې تقریبا ټولو خلکو بند کړي دي. اوس خو یو مریض هم هسپتال کې صحت کارډ باندې داخل نشته. لکه دا 4 تاریخ نه بند شوی دی صحت کارډ سہولت؟ بالکل بند شوی دی، هر ځای کې بند دی. صحیح. اشفاق صاحب ډېره مهرباني. څنګه اشفاق یوسفزئی صاحب وویل چې مسله دا ده چې دغه کارډ باندې که څوک مفت علاج کوي نو خلک بیا د پاکستان تحریک انصاف خوي او دا خو نگران حکومت بالکل نشي برداشت کولی. او نه دا ولې دا خو د هغوی تعریف کیږي ځکه د خلکو باندې مفت علاج سہولت بند کړي. دا د دې مین مقصد دی، بل د رئیس مقصد نه دی. او پیسې حکومت سره شته نه چې پیسې ورسره نشته. دغه اوسه پورې خو نوې راغلی، کیدای شي سبا پورې موږ ته د ان ایف سی کم ټرانش دی هغه هم راشي. که هغه پیسې راړي بیا خو موږ سره تقریبا 18 نه 20 ارب روپۍ اضافي بچت راځي د خپل ماهانه خرچو نه بغیر هم. خو حکومت بیا هم پیسې نه لګوي او دغه د مفت علاج سہولت دې وخت کې ایثار دی او خلکو ته نه ملاویږي. 4 تاریخ نه دا په عملي توګه بند دی او اوس دارې 18 تاریخ راغی خو خلکو ته به په صحت کارډ باندې مفت علاج سہولت نه ملاویږي. یو وړه شان دماغ لو.
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. لږ ساعت وړاندې یو ډېر افسوسناک خبر مخې ته راغی چې په ورسک روډ باندې یو پولیس اهلکار د کور په جامو کې او هغه هلته کې نامعلومو وسلوالو وویشته او د هغې نه هغه شهید شو. داسې یوه واقعه نه ده. دې نه اول هم دغه پولیس اهلکاران مسلسل په نښه کړی شوي دي، مسلسل هغوی اټیک کېږي لګیا دي. او که موږ خبره وکړو پېښور کې چې کوم د ایډورډز کالج سټوډنټ و، طالب علم و، هغه نه هم چې کله موبایل سنیچنګ کېده او هغې هلته وویشته ویې وجلو، د هغې باره کې هم د پولیس دا وینا وه چې هغې کې سسپیکټ چې دي هغه افغان سټیزنز دي، افغان کډوال دي. دې سره سره یو رپورټ مخې ته د سی ټي ډي راغلی دی او هغه دا وایي چې څومره هم دې وخت کې دهشتګردي کېږي لګیا ده یا بتخوري کېږي لګیا ده، هغې کې بیشتره زیاتره د افغان موبایل نمبر استعمالیږي، د افغان سیم کارډ استعمالیږي لګیا دی. او هغه افغان سیم کارډ د همدغه نږدې سیمو کې د خیبر پښتونخوا هلته کې کار هم کوي. او هغې کې دا دی چې اوسه پورې چې کوم صورتحال دی کال 2023 کې د دغه بتخورۍ 830 کیسونه رپورټ شوي دي چې هغې کې 601 هغه ټریس شو، لکه هغه معلوم شو چې کوم ځای نه شوي دي. او هغې کې 1982 مختلف چې کوم سسپیکټس دي په خلکو باندې شک دی هغه هم ګرفتاره شوي دي یا هغه ټریس شوي دي. بخښنه غواړم. که موږ وګورو نو دې کې 500 نه زیات او یوې موږ نیولي دي او 214 وجلې شوي دي دغه 830 کیسونو کې. تقریباً 32 کیسونه د وخت کې عدالت کې دي او 80 داسې دي چې هغه کیسونه رجسټر شوي دي. 40 چې کوم دي هغه هم دی کې رو مونږه هغې کې مخې ته روان یو. دا چې کوم کیسونه دي دې کې یو غټ تعداد د هغې کیسونو دی چې هغې کې افغان سم استعمالیږي لګیا دی او افغان خلک پای کې مخې ته را روان دي. دا چې کوم خبره کېږي لګیا ده که مونږ وګورو نو وفاقي وزیر داخله سرفراز بگټي صاحب هم چې کله بریفنګ ورکاو د هغوی دا وینا وه چې په ملک کې 14 خودکش دھماکې شوي دي او 40 خودکش دھماکې شوي دي. هغې کې 14 هغه دي چې هغه افغان سټیزنز دي یا افغانیان دي او یا د هغوی اډو څه پته لګي څوک دي پاکستانیان هغه نه دي. نو دا یو غټ تعداد دی. بل خواته پاکستان دا وینا هم کړې ده چې څومره هم غیر قانوني توګه باندې پاکستان کې اوسېدو والا دغه کډوال دي د کم ملک هم دي، صرف د افغان نه، د کم ملک هم دي، هغه د 31 اکتوبره پورې پخپله پر رضاکارو باندې پاکستان پرېږدي او لاړ دی شي خپل ټول سامان دی هم ځان سره یوسي. زیاتره دی کې افغان کډوال دي. که موږ وګورو د ملک کې تقریباً دغه افغان کډوال 2 میلیونه پورې داسې دي چې هغه رجسټرډ دي، هغوی سره ټول دستاویز هم شته او لسونه والا تر 11 لکو پورې هغه دي چې هغوی سره هېڅ قسمه دستاویز نشته دی، هغه انلیګل اوسیږي لګیا دي. او هغې د حوالې سره UNHCR هم دغه یو پیشکش کړی و زمونږ دغه پروګرام کې کیسر فریدي صاحب دا خبره هم کړې وه چې مونږ حکومت پاکستان ته وایو چې هغوی د مونږ سره شي او مونږ د دغه افغان دپاره د هغوی کم رجسټریشن دی هغه چې دی مونږ لیګل طریقې سره یو جوړه کوو چې هغه پاکستان نه واپس نشي تللی. د هغوی ژوند ته خطره ده، افغانستان کې هم هغوی طرف مرګ خطره ده او د هغوی واپسي مشکل ښکاري. نو افغانستان دی واپسې د په ځای باندې پاکستان هغوی ته یو بله موقع ورکړي چې هغوی دلته رجسټریشن وکړي. نو یو غټ تعداد چې دی هغه په دې کې هغه د خلکو دی کوم چې دې وخت کې افغانستان دي. دا یو څو خلک دي خو هغه یو څو خلک دغه 10 لکو نه زیات غیر قانوني توګه باندې افغان کډوال له مسله جوړې لګیا دي او ځکه هغوی ته د واپسۍ ویلې شوي دي چې ځان دی واپس خپل ملک ته 31 اکتوبره پورې ورسوي. یو وړه شندمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. کوم د ایجوکیشن ډپارټمنټ رپورټ مخې ته راغلی دی هغه دا وایي چې کله ماشومان سکول ته راشي داخله ورله مونږ وکړو، کم چې آوټ آف سکول دی خو پرېږدی،
کم چې سکول ته راشي داخله وکړي هغې کې د تقریبا 500% نه زیات تقریبا 55% هغه دي چې هغه جنکۍ دي چې خپل تعلیم جاری ونه ساتي او هغه ماشومان کم چې په کچي کې یا په 1 کلاس کې راشي چې میټرک ته ځي نو هغې کې الکان هم تعلیم پرېږدي خو ټولو نه زیاته شمیره د جینکو ده کم چې د شپږم نه پس تعلیم پرېږدي او زیاتره خلک همدغه وایي چې د هغې غټه وجه په کم عمره کې واده دی دغه چې شپږم کال ته ورسي شپږم کلاس ته ورسي د دې عمر دغه 12 یا 14 کاله وي او همدغه ځای کې مور پلار د دغې ماشومې واده کوي یا شپږم کې اووم کې اتم کې یا نهم لسم ته د میټرک امتحان ورنه کي او میټرک امتحان ورکولو والا جنکۍ انتهایی کمې پاتې کیږي الکان هم کم وي خو جنکۍ هم کمی وي یو خدا چې د جنکو تعلیم زمونږه ترجیحاتو کې چرته دی آیا زمونږه حکومت زمونږه ذمہوار خلق د جنکو تعلیم له اهمیت ورکوي موقع نه او بل دا چې زمونږه دغه د کم عمره واده ایسارېدو کې یا دغه واده بار بار کیږي ایساریږي نه دې کې ناکامي د چا ده په دې به خبره کوو دې وخت کې مونږ سره سماجی کارکن او دغه د ماشومانو تعلیم حوالې سره کافی کار اغوی کړی هم دی ثنا احمدی موجود رہا میڈم بہت شکریہ ثنا صاحبہ یہ جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ جو بچیوں کا ڈراپ آؤٹ ریشو ہے ایک بہت بڑی تعداد بچیوں کی ہے بچے بھی ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں لیکن بچیوں کی بہت زیادہ ہے ہماری توجہ صرف جو ہے وہ اس پہ ہوتی ہے کہ ایڈمیشن ہو جائے انرولمنٹ کیمپین ہو جائے ان کی تعلیم کنٹینیو نہ کرنا یا ان کا بیچ میں تعلیم چھوڑ دینا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی فہیم بہت بہت شکریہ بالکل جہاں پہ جس طرح سے حکومت خیبر پختونخوا کی یا جو سماجی کارکن ہیں سماجی ادارے ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کریں ایک بڑا کنسرن جہاں پر آؤٹ آف اسکول بچوں کا ہے وہیں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ کا بھی ہے ابھی دیکھیں جہاں پہ جیسے آپ نے ڈیٹا جو شیئر کیا آپ نے بتایا اس میں کہ 50 یا 55% ہے ابھی کچھ اعداد و شمار تو ایسے بھی موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جب یہی بچوں کی تعداد 9ویں یا 10ویں جماعت تک جاتی ہے تو تقریباً 90% تک وہ ریشو ہو جاتی ہے آپ اگر ہمارے پھر نیولی مرج ڈسٹرکٹ کی بات کریں جو ہمارے نئے اضلاع ہیں ضمشدہ اضلاع وہاں پر تو ایون پرائمری لیول پر بھی 70% کی ریشو ہے کہ بچے اور بچیاں 5ویں کلاس کے بعد آگے جا ہی نہیں سکتے اب جیسے ڈراپ آؤٹ کے آپ ڈفرینٹ مسائل کو وجوہات کو دیکھیں جو حکومت بھی اپنی رپورٹ میں بتاتی ہے جب اس کو سول سوسائٹی یا جو سماجی ادارے ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں وہاں پر کئی سارے فیکٹرز ہیں کئی ساری وجوہات ہیں اسی میں جو لڑکیاں یا بچے جو تعلیم جاری نہیں کر سکتے وہاں پہ بلا شبہ کم عمری کی شادی بھی ہے ایک فیکٹر لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے مسائل ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایمرجنگ ایشوز جو ہے نا سامنے آتے رہتے ہیں ہیومینیٹیرین کرائسس کی صورت میں آ رہے ہیں کبھی وہ پولیٹیکل کرائسس کی صورت میں آتے ہیں اکنامک کرائسس کی صورت میں آ رہے ہیں سیفٹی سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں جو آ جاتے ہیں پھر اسی طرح سے بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے پاورٹی ہے جس کا ایک بڑا کردار ہے کہ جس کی وجہ سے کئی بچے اور بچیاں تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ پھر ایک چائلڈ لیبر کا بھی فیکٹر ہے جو انوالو ہو جاتا ہے تو سرکاری آپ حکومت رپورٹ دیکھیں یا غیر سرکاری اداروں کی تو اس میں ہمارے پاس ڈراپ آؤٹ ریشو جتنی ہے اسی طرح سے اتنی ہی زیادہ شاید تشویشناک جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول بچوں کی بھی ہے تو اس میں اگر ہم ذمہ داری کی بات کریں تو یہ شاید ہر سماج کے ہر کارکن کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے چاہے پیرنٹس کی ہو ایک انڈیویجول کی ہو تعلیمی اداروں کی ہو محکمہ تعلیم کی ہو گورنمنٹ کی ہو یہ ہر ادارے کی جو ہے نا کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کیونکہ ظاہر ہے کئی سارے فیکٹرز انوالو ہیں تو کسی ایک کی ذمہ داری کا شاید بات کرنا وہ مناسب ہی نہیں ہوگا اچھا ثنا صاحب آپ نے ذکر کیا کہ یہ بچیاں پھر یا بچے بھی چائلڈ لیبر میں آتے ہیں عمومی طور پہ جو چائلڈ لیبر بھی ہے اس میں بھی تھوڑا ایک فرق ہے لڑکا جب چائلڈ لیبر ہوتا ہے تو اس کی اجرت الگ سے ہوتی ہے اس کے کام کا انوائرمنٹ الگ ہوتا ہے اور جب لڑکی ہوتی ہے تو اس کی عمومی طور پہ اجرت بھی نہیں ہوتی بہت جگہوں پہ بس اس کو کھانے پہ ہی رکھ لیتے ہیں یا تھوڑے بہت اس کے پیسے اس کے ماں باپ کو ملتے ہیں اور عمومی طور پہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایک غلام کی طرح گھروں میں رکھی جاتی ہیں کئی ماہ تک اپنے ماں باپ سے ملتے بھی نہیں ہیں تو یہ بچیوں سے متعلق ہمارا جو یہ ایک رویہ ہے اس میں کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں جہاں تک چائلڈ لیبر کی بات ہے تو اس میں بہت ضروری ہے ایک فیکٹر کو یہ سمجھنا بھی کہ ابھی تک تو ہم جو چیلنج کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اس اویئرنیس کا مسئلہ بھی موجود ہے
کہ چائلڈ لیبر کی جو عمر ہے وہ قانونی طور پر آلریڈی کے پی میں بھی موجود ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ 14 سال سے کم عمر بچہ یا بچی کسی قسم کے لیبر میں، کسی قسم کے کام میں انوالو نہیں ہو سکتی. وہاں پر جہاں پہ ظاہر ہے غربت کی وجہ سے اور کئی سارے اور مسائل کی وجہ سے بچے انوالو ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ بچوں اور بچیوں کا جو فرق آپ نے کہا وہ بالکل ظاہر ہے ایسا ہی ہے. ابھی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ نا کہ اس چیز کو طے کرنے کے لیے کہ اجرت کا مسئلہ اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بچیاں انوالو کن کن پیشوں میں، اس کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے. بالکل ابھی سروے جو ہے جب تک اس کا ایک کنکلوڈنگ ڈیٹا سامنے نہیں آتا جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ خیبر پختونخوا میں کتنے بچے اور کتنی بچیاں ہیں جو اس وقت اور کس طرح کے شعبوں میں ہیں، وہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں. ہم تو ان کو زیادہ تر سڑکوں پہ دیکھتے ہیں پھول بیچتے ہوئے، یا وہ چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں بیچ رہے ہیں، یا وہ گاڑی کے شیشے صاف کر رہے ہیں، اس طرح کے کاموں میں ہیں. وہاں پہ جہاں پہ ان کی ہیلتھ کے، ان کی ڈیولپمنٹ کے، ان کی سیفٹی کے کئی سارے خطرات ان کو لاحق ہوتے ہیں، وہیں پہ ظاہر ہے اجرت کے معاملے میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا فرق ہوگا. تو جب تک یہاں پر اب تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس سرکاری عدد و شمار ہی سامنے نہیں آئیں گے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس وقت چائلڈ میرج کی ریشو کیا ہے، کتنے بچے ہیں جو انوالو ہیں، ان کی اجرت پھر کس طرح سے ہے، ان کا پیشہ کیا ہے، تو اس کے بعد تو شاید اس کے بعد ہی ہم اس ذمہ داری کی بات کر سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول تو ظاہر ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا ہے، کیونکہ 2015 میں خیبر پختونخوا نے پورا قانون بنایا ہے پروہیبیشن آف چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ. اس کے اندر بھی ذکر ہے کہ 14 سال سے کم عمر کوئی بچہ یا بچی چائلڈ لیبر میں نہیں آ سکتی، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر ذکر ہے کہ بھئی صوبائی سطح پر ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنے گی جو کہ چائلڈ لیبر کے ایشوز کو دیکھے گی. لیکن ابھی تک ہم اس لا کے رولز بھی نہیں بنا سکے اور نہ ہی کمیٹی کو بنا جا سکے. تو جب تک یہ ہم قانون نافذ کرنے کے لیے جو اس کے رولز نہیں بنتے یا وہ کمیٹیاں جن کو اس میں تشکیل کرنے کا ذکر ہوتا ہے وہ نہیں آئے گی، تو شاید ہم ابھی تک جو پالیسی لیول کا ایشو ہے اس کو جب سالو نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم شاید کمیونٹی میں بھی نہیں جا سکتے. اور ڈومیسٹک لیبر کو آیا ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں صرف ہم لوگ چائلڈ لیبر کو ہی دیکھ رہے ہیں جو گھروں کے اندر اس وقت بچے قید ہوتے ہیں؟ بالکل، ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بھی دیکھیں قانون سازی ہوئی ہے ریسنٹلی 2021-22 کے اندر ہوئی ہے، اور اس کا بھی وہ قانون بھی یہی کور کرتا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کوئی بھی بچہ یا بچی کسی قسم کی ڈومیسٹک لیبر میں انوالو نہیں ہوگی. لیکن جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جب تک ہم اب ظاہر ہے کتنے بچے گھروں میں کام کریں، جب تک ہمارے پاس کوئی سرکاری عدد و شمار موجود نہیں ہوں گے یا کوئی ڈیٹا سامنے نہیں آئے گا تو شاید اس کا تعین بھی نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کتنے بچے ہیں جو گھروں میں ہیں اور وہ کس نوعیت کی کاموں میں انوالو ہیں. ابھی تو جو ہمارا بھی سماجی اداروں کا یا جو ریلائنس ہے ڈیٹا کور ہے وہ ظاہر ہے وہ میڈیا کے اوپر ہی ہے، جو آئی روز ہم کیسز کو سامنے دیکھ رہے ہیں یا جو ڈیٹا میڈیا کے ذریعے سامنے آتا ہے. لیکن جب تک کوئی سرکاری عدد و شمار اس کے لیے ریکارڈ پہ نہیں آئیں گے تب تک شاید ہم طے نہیں کر سکتے، کوئی لائحہ عمل نہیں طے ہو سکتا، نہیں ڈسکس ہو سکتا کہ اس کی روک تھام کے لیے یا اس کے حل کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ آپ نے کافی کام بھی کیا ہے، ڈپارٹمنٹ کے بیہاف سے بھی آپ نے کافی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. یہ جو سہولیات کی فراہمی ہے آیا یہ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے یا نہیں؟ اس میں بھی میل فیمیل دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ میل بچوں کا سکول بننا چاہیے، کہاں پہ فیمیل ہو، کہاں پہ چار دیواری جو ہے وہ ہونی چاہیے، کہاں پہ واش رومز بجلی وغیرہ ہونی چاہیے، کیونکہ فیسلٹیز بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں بچوں کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ میں. بالکل فہیم صاحب، دیکھیں ہمارا کافی کام جہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ حکومت خیبر پختونخوا یا محکمہ تعلیم کی کارکردگی کو آپ جتنا سرائیں اس سے وہ کم ہے. گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا تقریباً پچھلے 3-4 سال سے 2017 سے لے کے اب تک جینڈر ایکوٹی کی پالیسی کے اوپر بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے. جو بجٹ مختص ہوتا ہے اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ 70% لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے، جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اس کی جو اسکیمز ہوں گی وہ 70% لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہوں گی. اس میں فوکس یہ ہوتا ہے زیادہ کہ لڑکیوں کے لیے نئے تعلیمی اداروں کا بننا ہے، اسکولز کا، مڈل، پرائمری، سیکنڈری اسکولز کا بننا، ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. پھر جو بنیادی سہولیات ہیں، بجلی، پانی، ٹوائلٹ، باؤنڈری والز، ان کی سہولیات کی جو فراہمی ہے ان کا ہوتا ہے. تو ابھی آپ ریسنٹ بھی دیکھیں جو پچھلے سال بھی حکومت کا بجٹ تھا 227 ارب جو تھا، اس میں بھی اسی طرح سے تھا کہ جو تقریباً 115 کے قریب اسکیمز تھی اس میں زیادہ تر میجورٹی جو ہیں وہ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے تھے. اور ابھی بھی جو گورنمنٹ ہے تمام تر اکنامک اور جو تمام تر سیاسی مشکلات ہیں اس کے باوجود جو 4 مہینے کا بجٹ آیا ہے، کیونکہ ابھی اس وقت جو ہے وہ حکومت نگران حکومت ہے،
نگران حکومت ہے تو اس پہ بھی حکومت نے جو اسکیمز ہیں اس میں فوکس یہی ہے زیادہ کہ جو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اسکیمز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے تو انہی اسکیمز کے لیے بجٹ الوکیٹ ہوا ہے. اور یہ جو آپ بتا رہی ہیں اس میں نگرانی کا کتنا اہم کردار ہے؟ ایک ٹائم پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ کام کرتا تھا، شاید اب بھی کرتا ہو لیکن اس کی رپورٹ سامنے نہیں آتی، تو ان سب کی نگرانی کتنی ضروری ہے؟ بالکل ان سب کی نگرانی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنی کہ اس کی بجٹ کے الوکیٹ ہونے کی ہے یا سہولیات کے لیے کام کرنے کے لیے. آئی ایم یو کا جہاں پہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ کا باقاعدہ طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس ڈیٹا کی بہت اہمیت ہے جو کہ ہمیں آنے والی نئی اسکیمز کو بنانے میں، اس کو تشکیل دینے میں، اس کی مانیٹرنگ میں، اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ابھی پچھلی جتنی رپورٹس دیکھیں تو جو آئی ایم یو کی تھی جیسے کہ وہ خاص طور پر جو نیولی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بھی آئی تھی تو اس سے کافی امپورٹنٹ رول ادا کیا یہ سامنے لانے میں کہ کہاں پر ایشوز زیادہ ہیں، کہاں پر بنیادی سہولیات کے مسئلے ہیں، ڈراپ آؤٹ کا ایشو زیادہ ہے یا انرولمنٹ کا مسئلہ زیادہ ہے، یا پھر جو ڈراپ آؤٹ کے ساتھ ساتھ جو آؤٹ آف اسکول بچوں کا مسئلہ ہے وہ کتنا ہے. تو اتنی ہی مانیٹرنگ ضروری ہے کیونکہ ابھی دیکھیں جہاں پہ بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ سوال جو پیدا ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور سماجی اداروں کے لیے بھی کنسرن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بجٹ الوکیٹ ہو وہ کتنا افیکٹولی اسپینڈ ہوتا ہے. اور ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ جہاں پر نئے مسائل سامنے آتے ہیں جیسے کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہم درمیان میں سیلاب کا ایشو دیکھا، ابھی ریسنٹلی ہم پولیٹیکل اکنامک کرائسس دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر ریگولر مانیٹرنگ آپ کو یہ مدد فراہم کر سکتی ہے کہ جہاں پر ایسی کوئی ایمرجنگ نیڈ سامنے آ رہی ہیں، ضروریات سامنے آ رہی ہیں، آپ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا پالیسی یا کس قسم کی حکومتی اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ ان کو حل کریں. تو بہت ضروری ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم 4 مہینے کے بجٹ کے حساب سے کام کریں گے تو وہاں پر تو شاید یہ نگرانی مزید ضروری ہے. اس میں میڈیا کے رول کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بھی اتنا ہی رول ہے، اسپیشلی آئی ایم یو کا، کہ جو مختص کیا گیا ہے بجٹ اس کو افیکٹولی یوٹیلائز کیا جا سکے کیونکہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ بجٹ مختص تو ہوتا ہے لیکن شاید وہ کبھی ریلیز نہیں ہو سکتا یا اس کا ایک چیلنج ہوتا ہے اور پھر اس کی یوٹیلائزیشن. اچھا ثنا صاحبہ، اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے عمومی طور پہ کہ بہت سی بچیاں اس لیے بھی تعلیم چھوڑ دیتی ہیں کہ وہ ریگولرلی اسکول تو آتی ہیں لیکن وہاں ان کو ٹیچر نہیں ملتا، اور حکومت بعض اوقات بھرتیاں کر لیتی ہے، ٹیچر آ جاتے ہیں لیکن یا تو وہ گھر میں ہوتی ہیں یا وہ کسی اور علاقے کی ہوتی ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. ٹیچرز اویلیبلٹی سب سے پہلے تو یہ، اور پھر ٹیچر کا اس لیول کا ہونا کہ وہ بچوں کو پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ شعور اور آگہی بھی دے کہ ان کو وہ ایجوکیشن سسٹم فائدہ دے، یہ دونوں کتنا ضروری ہیں؟ بالکل جی، جہاں پر کوالٹی ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو کوالٹی ایجوکیشن میں گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی چاہے پالیسی ہے یا جو ان کے انڈیکیٹر ہیں اس میں ٹیچرز کی تعیناتی اور پھر ان ٹیچرز کی جو کیپیسٹی ہے اس کو امپروو کرنا بھی ایک پریورٹی ہے. ابھی اس وقت آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں تقریباً 35,000 کے قریب اسکول ہیں، پرائمری سیکنڈری سرکاری اسکول، جس میں جو تقریباً 55 لاکھ کے قریب بچے انرول ہیں. اب اس میں ہر سال حکومت جو ہے وہ تقریباً 1,70,000 کے قریب ٹیچر ہیں جو اس وقت موجود ہے. ہر سال حکومت مزید ٹیچرز کی جو ہے وہ تعیناتی کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے شاید اگر اسکولوں کی تعداد کو دیکھیں، بچوں کی تعداد کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں ہمیں اساتذہ کی تعداد کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور فوکس کی ضرورت ہے. اور صرف ان کی تعداد بڑھانے کی نہیں لیکن جو ان کی کیپیسٹی ہے، جیسے کہ جو سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں اگر اس کے لیے اسی سبجیکٹ کے ٹرین ٹیچرز اور اسی سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ٹیچرز ہوں تو شاید جب کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے اس کو اتنا ہی امپروو کرنے کا موقع ملے گا. اور اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں جینڈر کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فیمیل اساتذہ کی ضرورت ہے کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے کئی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ شاید ہمیں لڑکیوں کی تعلیم جہاں پر ان کے لیے اسکول زیادہ بنانے کی ضرورت ہے وہیں پر ان کے لیے ٹیچرز کی فیمیل ٹیچرز کی تعیناتی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ لڑکیوں کے اسکول تک ایکسیس کو بڑھایا جائے. آپ نے بات کی کہ 55 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں، بچے باہر کتنے ہیں اسکولوں سے؟ کیونکہ جو ایک اندازہ ہے بتایا گیا وہی 50 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، تو ہم تو آدھی قوم کو باہر ہی چھوڑ رہے ہیں. بالکل فہیم، یہ ایک بہت بڑا ایک کنسرن ہے کیونکہ 2021 میں جو حکومت کا ڈیٹا آیا ہے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تعاون سے محکمہ تعلیم نے ایک سروے کیا 2021 میں، اس کے ڈیٹا کے مطابق اس وقت تقریباً کے پی میں جہاں پہ 55 لاکھ کے قریب بچے انرول ہیں وہیں پر 4.7 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ اسکولوں میں موجود نہیں ہیں.
اور اس سے زیادہ پھر تشویشناک یہ ہے کہ 4.7 میں سے 2.9 ملین لڑکیوں کی تعداد ہے، مطلب 29 لاکھ بچیاں ہیں جن کی عمر 5 سے 14 سال کے بیچ میں آتی ہے، وہ اسکولوں میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ بالکل۔ ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بچیوں کی تعداد وہاں پر زیادہ ہے جو کہ اسکولوں میں موجود نہیں ہے، اور پھر اگر آپ ڈراپ آؤٹ، جیسے آپ نے اسٹارٹ میں ڈراپ آؤٹ ریشو کی بات کی نا، تو وہاں پر بھی آپ کو بچیوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ضرور دیکھنی پڑے گی کہ جیسے ہمارے جو دم شدہ اضلاع ہیں، جو ہمارا ایکسپارٹا ہے، مرد ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر لڑکوں کی تعداد بھی بڑی زیادہ ہے جو ڈراپ آؤٹ میں ہے۔ 50% ڈراپ آؤٹ تو آپ کو 5 کے بعد ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 50% تک ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے لڑکوں کا بھی۔ تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ہمیں بہت سارے اسکولوں کی ضرورت ہے۔ حکومت نے اسی سروے میں جب 21 میں ہوا تو حکومت کے مطابق ان کو 15,000 اسکول اور چاہیے ان آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کے لیے۔ لیکن جو حکومت کی کیپیسٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہر سال 300 اسکول تقریباً بنتا ہے۔ تو اگر ہم اسی ریشو کو فالو کریں تو تقریباً آپ کو اگلے 50 سے 100 سال چاہیے اتنے اسکول، 15,000 اسکول بنانے کے لیے، تاکہ آپ اپنے جو اسکولوں سے تو اسی بلڈنگ کو دوبارہ ہم لوگ سیکنڈ شفٹ میں استعمال نہیں کر رہے تھے ایک وقت میں؟ بالکل، وہ اسکیم شروع ہوئی تھی، اور جہاں پر تک ہے 2022 کے اگست میں یہ اسکیم حکومت نے شروع کی تھی، اور اس کو پائلٹ کیا تھا کچھ ڈسٹرکٹس میں جہاں پر ایوننگ کی جو سیکنڈ کلاس کی اسکیم ہے یہ سٹارٹ ہوئی۔ لیکن ظاہر ہے ابھی جیسے حکومت کے جانے کے بعد اور جو اکنامک کرائسس وقت چل رہے ہیں اس سے یہ ضرور خطرہ موجود ہے کہ یہ اس سے متاثر ہوئی ہوگی۔ لیکن ہم سیکنڈ شفٹ کے ساتھ جتنا بھی دیکھیں اس وقت جو موجودہ تعداد ہے نا، جو اعداد و شمار ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے، تو اس میں ہمیں جب تک ہم مزید اسکول نہیں بنا سکتے اور اس میں جو ہمیں فیسلٹیز دینی ہیں، ہمیں اتنے اساتذہ کو لے کے آنا ہے، اسی حساب سے ان کو اسکولوں میں فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے، تبھی شاید ہمیں کافی سال چاہیے اس گیپ کو کور کرنے کے لیے جو جینڈر ڈسپیرٹی اور گیپ اس وقت ہمارے تعلیمی نظام میں موجود ہے۔ اور ثنا صاحب اس میں ایک چیز یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ نے ذکر کیا زم اضلاع کے بارے میں، وہاں تو چلیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 70 سال تک حکومت تھی نہیں، پچھلے 5-6 سالوں میں آئی ہے، لیکن تورغر میں یا کوہستان میں، شانگلہ میں، چترال میں آج بھی بچیوں کو اپنے اسکول جانے کے لیے اس خطرناک چیئر لفٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وہ پورا واقعہ ہوا، چیئر لفٹ پھنس گئی اور وہی بچے وہاں پھنسے ہوئے تھے۔ تو یہ زندگی اور موت کا کھیل روز کھیلنا ان علاقوں میں جو 70 سال سے آزاد تھے، 75 سال سے وہ پورے ملک کا حصہ تھے، ان کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ بالکل، جہاں تک یہ آپ جب بھی رپورٹ دیکھیں گے نا تو ان اضلاع کو آپ دیکھیں گے نا، اضلاع کی رپورٹ دیکھیں، جو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے کہ جو اسکول تک کا فاصلہ ہے اس کو کور کرنا کئی سارے علاقوں میں، کئی ساری کمیونٹی کے لیے وہ آج بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ آپ بھی موجودہ رپورٹ دیکھیں یا میڈیا کا ڈیٹا دیکھیں گے تو اس میں جو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ لڑکیوں کے ڈراپ آؤٹ اور ان کی نان انرولمنٹ کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کی کمی ہے، کہ کئی جگہوں پہ سیکیورٹی کی وجہ سے یا سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں اور بچیوں کے لیے اسکول تک کا سفر طے کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر ہم اپنے ان ایریاز کو دیکھیں، جیسے ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں، جو پہاڑی علاقے، وہاں پر ظاہر ہے یہ مسئلہ زیادہ ہزارہ اور ملاکنڈ ڈویژن ہو جاتا ہے، گمبھیر ہو جاتا ہے، جہاں پر بچوں کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہے۔ تو ابھی تو ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اسکیمز اور آئیں اس میں اس کو بھی فوکس رکھنا کہ ہم ٹرانسپورٹ کی اگر فیسلٹیز بچوں کو پرووائڈ کر سکیں تو اس مسئلے کو بھی اتنا ہی حل کرنا ضروری ہے جتنا کہ باقی۔ لیکن یہ سب تبھی ہوگا کہ جب ہمارے جو اوور آل ہماری فائنینشیل کمٹمنٹس ہیں ان کو امپروو کریں گے۔ ابھی ریسنٹلی میں آج ہی میڈیا کا ہی ایک ڈیٹا دیکھ رہی تھی کہ اس وقت 1.7% تک جی ڈی پی جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ تو ہماری جو کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس کو کم از کم انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں اس کو 4% تک لے جانا ہے، تو جب تک ہم اپنی فائنینشیل پالیسیز کے ذریعے اور ان کمٹمنٹ کے ذریعے اس چیز کو نہیں بڑھائیں گے تو شاید ہم ٹرانسپورٹیشن جیسے جو مسائل جو سامنے آ رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پھر ہم کو حل کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا ثنا صاحبہ، یہ ایجوکیشن یا فیمیل ہو یا میل ہو، اس کو چلانے کے لیے سینٹرلائز پالیسی ہی بہتر رہے گی، یا آپ سمجھتی ہیں کہ لوکل گورنمنٹس کو کے حوالے کر دیا جائے تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے؟ دیکھیں جی، جہاں پر جیسے آپ نے جہاں پہ فہیم بات کی نا کہ مانیٹرنگ میں، تو اس میں لوکل گورنمنٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ آپ اگر جو لوکل گورنمنٹ کا امینڈمنٹ ایکٹ دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو یہ اختیار دیا گیا ہے، ان کے مینڈیٹ میں شامل ہے کہ وہ اپنے محدود جو ان کا جورسڈکشن کے اندر جو ایریا آتے ہیں وہ وہاں پر ڈفرینٹ جو پبلک فنکشنریز ہیں وہ ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں، جس سے تعلیم بھی شامل ہے۔
اگر ہم لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو شامل کریں تو ہمیں بہت بہتر تجاویز مل سکتی ہیں. کئی سارے مسائل ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں جہاں پر لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو اپنے علاقے کے اسکولوں میں بچوں کی انرولمنٹ یا ان کے ڈراپ آؤٹ. اور وہاں پہ تو خواتین نمائندگی بھی ہے, کونسلرز ہیں خواتین وہاں پہ. بالکل, ہمارے پاس تو کئی سارے یوتھ کونسلرز, وومن کونسلرز موجود ہیں, تو ان کو اس چیز میں شامل کرنا, اس پروسیس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کی انوالومنٹ بہت سارے ایشوز کو لوکل لیول کے اوپر حل کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے, جو محکمہ تعلیم کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوگا اور اوور آل بھی ہماری گورنمنٹ کے لیے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں کہ جن لوکل ایریاز میں وہ مسئلے موجود ہیں وہاں پر لوکل گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں یا لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز پوری طرح سے مدد فراہم کر سکتے ہیں. ثنا صاحبہ, کافی ٹائم سے آپ کام کر رہی ہیں ایجوکیشن کے ساتھ, آپ نے فنڈز کی بات کی. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بڑی وجہ قرار دیا جائے, فنڈز یا گورننس, تو دونوں میں سے ذمہ داری زیادہ کس پہ آتی ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں سب دیکھتے ہوئے کہ دونوں کی ہی ذمہ داری, بنیادی ذمہ داری. دونوں میں زیادہ کون سا ہے؟ زیادہ کون سا؟ گورننس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ فنڈز کو دیکھیں تو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا تو اپنی اسی کمٹمنٹ کو پورا کرتی ہے. آپ کے بجٹ کا ٹوٹل 30% سے زیادہ کا حصہ جاتا ہے جو کہ تعلیم کے لیے جاتا ہے, اس کو ہم پورا کریں. ہمیں گورننس میں پھر ایشوز کو حل کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ ہم جہاں پہ ان کو لوکل گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو شامل کر سکیں. ہماری جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہو, جو فنڈ لوکیشن کا ہے, اس کی ریلیز کا ہے, بجٹ کی لوکیشن ہے, اس کی ڈیزائننگ ہے, اور پھر مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ جو اوور آل اسکولوں کا جو ان کا سسٹم ہے, جو بھی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ گورننس کو بہتر کر کے ہم لوگ تعلیم میں بہتری لا سکتے ہیں؟ بالکل, گورننس بھی اتنا ہی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے تعلیم کو بہتر کرنے کا جتنا وہاں پر فنڈ کا یا تمام اور اتنا ہی یا فنڈ سے زیادہ؟ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے یا فنڈ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ فنڈ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کو اس کی پلاننگ سے لے کے مانیٹرنگ تک آپ نے گورننس کو اس میں انوالو کرنا ہے, تو ظاہر ہے گورننس کا امپروو ہونا, اس کا اسٹیبل ہونا اتنا ہی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ثنا احمد صاحبہ څنګه هغوی ذکر وکړ چې دې وخت کې زمونږ ماشومانې ټولو نه زیات هغوی د تعلیم نه بیلیږي لګیا دي, تعلیم پرېږدي لګیا دي, او څنګه یې ذکر وکړ چې 29 لاک جینکۍ اخواړو سکول ته راغلي نه دي, او چې کومې دې وخت کې 55 لکه ماشومان دي, هغې کې همداري خبره تقریبا نیم په نیمه یا د هغې نه لږ کم جینکۍ به وي, نو هغه هم بیا مینس کې تعلیم پرېږدي. دغه زمونږ چې کومې میندې دي, دا جینکۍ د سبا میندې دي, که د هغوی تعلیم نه وي, بې تعلیمه وي, نو هغه ماشومانو تربیت څنګه وکړي؟ ټیک ته زمونږ میندو بغیر تعلیم هم تربیت کړی دی, خو هغه ماحول بدلو. او که تاسو کمپیریزن وکړئ, موازنه وکړئ, یو داسې بچی چې د هغې مور سبق ویلي, او داسې بچی چې د هغه مور سبق نه پاتې شوي, چې ته سکول ته نه تللی, چې ته بهر نه تللی, هغوی دغه تربیت کې هم فرق کي. او دغه ماشومانو دپاره کور کې دننه هم که دغې مور سبق ویلي, ضروري ته خامخا نوکري وکړئ, دا سبق پې ووایه, نو خپل ماشومانو سره کور کې دننه لږ ډېر سبق وینا, هغوی دپاره یو اسانتیا جوړېدی شي. او دغه د کور ماحول ټول په هغې تعلیم یافته انګور باندې, ستاسو لور د بل چا انګور ده او د بل چا لور ستاسو انګور کیږي, نو بل دپاره هم داسې انګور ورکړئ چې هغې تعلیم حاصل کړي وي, کم از کم دغه میټرک تعلیم خو ډېر زیات لازمي جینکۍ وکړي. او باقي هغې نه مخکې بیا د واده عمر هم شي, که بیا ودیږي نو خیر ده, خو دې نه مخکې جینۍ ودول د هغې عمر هم کم وي, تعلیم هم ونه شي, او بیا همدغه ګیلې وي چې هلته خواښ اسخر پې لوبې کوي او هلته کار نه کېږي او تنګول ډېر زیات دي. دغه تاسو د جینکو تعلیم هلکان هم ډېر ضروري دي چې هغه تیار شي, بهر روزي, او که بر نو مزدورۍ لپاره یې مه لېږئ, تعلیم سره یې ولېږئ چې هلته ښه کار وکړي او ښه ډېرې پیسې وګټي. مقصد پیسې ګټل دي, نو تعلیم سره دې وګټي. نو دغه تعلیم دپاره د جینکو د هلکانو دواړو دپاره یو رنګې سوچ پکار دی. پروګرام وخت ختم دی, اجازت راکړئ, د الله په امان.